السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 55، آیت نمبر 55۔ ایحسبون انما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایحسبون ایحسبون انما انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون أيحسبون جی یہ کیسے ہے بابر بھائی؟ شاباش۔ ہا پڑھنا ہے، ہا نہیں پڑھنا۔ انما نون مشدد ہے، یعنی نون کے اوپر شد ہے، تو یہاں کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ آواز کو ناک میں لے جا کے غننے کا مطلب ہے جب پڑھتے ہوئے وہ گنگناہٹ کی، جی اس کو غنہ کہتے ہیں۔ انما تھوڑا سا کتنا لمبا کرنا ہے؟ 1 سیکنڈ کے لیے یا 1 مد کے برابر۔ نمدہم، ہم کے بعد کیا ہے؟ ہم کے بعد با، تو ہم، کم، تم، ہم، ان کے بعد جب با آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ من مال، اصل میں کیا تھا؟ من مال، من مال تھا تو نون کو میم میں اور پھر میم کا میم میں ادغام کر دیا، تو ادغام کیا ہوا؟ ادغام مع الغنہ۔ لیوں نون تنوین ہے، اس کے بعد واو مشدد ہے، یہاں بھی غنہ کریں گے۔ من مال وبنین، جہاں جب ہی آپ کو اللہ موقع دے، توفیق دے تلاوت کرنے کی، چاہے آپ حاضر بھی پڑھیں پھر بھی ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین، یعنی دیکھا ہے آپ نے وہ جو غنے ہیں وہ اپنی جگہ برقرار رہے، اگرچہ میں جلتی بھی کر رہا تھا۔ نسارع لهم عین، نسارع عین کیسے؟ اونچی آواز سے، نسارع، سین آپ کا صحیح نہیں ہوا۔ نسارع، یہ سین آپ کا اور دوسرا ایک اور لفظ سے یہ صحیح نہیں ہوتا، آپ کی زبان کو پکڑ کر مجھے مرولنا پڑے گا۔ ہاں، نسارع لهم، نسا سا سین سیٹی، نسارع عین کر کے لهم فی الخیر۔ ڈاکٹر صاحب تسی کوئی اپنے جوہر دکھا دو۔ ابھی نہیں، بالکل کم ڈھیلا ہے۔
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਅਦਬ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਰੰਗੀਲ। نسارع عين نسارع لهم في الخيرات في الخيرات، خا اور را دونوں موٹے، لیکن خیرات کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے چونکہ حروف لین ہے۔ یا ساکن ما قبل فتح، فی الخیرات، را موٹا، کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ بلا، یہاں کیا ہوا جی؟ بولو بولو کیا ہوا؟ بلا ادغام ہوا، سوئے رہتے ہیں نا۔ بلا یہاں ادغام ہوا ہے لیکن غنہ نہیں کریں گے، چونکہ لام اور را جب مشدت ہوتے ہیں نا تو ادغام تو ان پر ہو سکتا ہے، کہیں ہوتا ہے جیسا کہ ابھی بھی ہوا بلا، اصل میں کیا تھا؟ بل لا، بلا مشکل تھا نا پڑھنے کو، تو آسانی کے لیے کیا کیا ہے؟ لام کو لام نے مدغم کر دیا، ٹھیک ہے، بلا بن گیا۔ تو بلال، لام کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، لیکن بلا یہ غلط ہوگا، غنہ نہیں کرنا۔ یشعرون، عین، یشعرون، عین اور را کو موٹا، یشعرون، یشعرون، شاباش۔ ان الذین، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ ہم، ادغام، ادغام مع الغنہ، ادغام مثلین بھی اس کو کہتے ہیں۔ آپ کا نام شعیب ہے میرے بھائی؟ ماشاء اللہ۔ ہم، اس کو لمبا کرنا ہے۔ اچھا، من، یہاں کیا ہو رہا ہے جی؟ من، تو کیا ہو رہا ہے؟ اظہار، اظہار، اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، یعنی مطلب یہ ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، ایسے جلدی سے پڑھ لینا ہے۔ من خشیت، خش، خا موٹا کرنا ہے، اور ربہم، را کو موٹا۔ ہم، میں نے آپ کو بولا ہم پر بھی جب ہم کے بعد میم مشدت آ جائے تو قاعدہ لگے گا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ربہم مشفقون، مشفقون، مش، شین، فقون۔ ایحسبون، آمنا کیا؟ یحسبون، وہ گمان کرتے ہیں، انما کہ بے شک وہ جو، نمدہم ہم پڑھ رہے ہیں انہیں، ہم بڑھا رہے ہیں انہیں، نمدو مدہ یمدو، ہم انہیں بڑھا رہے ہیں، کس میں؟ بہی، اس کے ساتھ، من مال، مال و بنین، اور اولاد سے، نسارع ہم جلتی کر رہے ہیں، لہم ان کے لیے، فی الخیرات بھلائیوں میں، مال دولت میں، درم دینار میں، سونا چاندی، ہاں جی ہم جلتی کر رہے ہیں۔ بلا، نہیں نہیں، بلکہ لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں۔ ان الذین ہم، یہاں سے مضمون بدل گیا، یہ یاد رکھنا، پہلے دو جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے، چونکہ پہلے کفار، مشرکین، فاسقین کا ذکر تھا، اب اہل ایمان کا ذکر ہے۔ تو یہ قرآن کی خوبی ہے، قرآن مجید کا اسلوب ہے، جہاں قرآن مومنین کا، مشرکین کا ذکر کرتا ہے یا کفار کا کرتا ہے، یہود و نصارہ، وہاں اہل ایمان کا بھی کرتا ہے۔ تو اللہ نے دونوں جو ہے رخ جو ہے وہ سامنے رکھ دیے، آئینے کو ایک طرف سے نہ دیکھو، دونوں طرف سے دیکھو، تصویر کے دونوں رخ دیکھو، ایک نہیں دیکھو، ہو سکتا ہے ایک طرف گندی تصویر ہو دوسری تو اچھی ہو، تو اس لیے قرآن نے بھی اہل کفر کے ساتھ اہل ایمان کا ذکر کیا۔ ہاں، انما کہ بے شک وہ جو، نمدہم، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کو بڑھا رہے ہیں، دے رہے ہیں، دھڑا دھڑ دے رہے ہیں، بے ہی اس کے ساتھ، من مال، مال بھی، اولاد سے بھی، ان کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ان کے پاس مال دولت، روپیہ پیسہ، ریال دینار، سونا چاندی، کوٹھیں محل، سب کچھ ہے، عہدے ہیں، عہدے۔ نسارع لہم فی الخیرات، ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں، نسارع ہم جلدی کر رہے ہیں، لہم ان کے لیے، فی الخیرات بھلائیوں میں، بھلا نہیں نہیں، بلکہ لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان الذین ہم،
بے شک وہ لوگ کہ وہ من خشیت ربہم اپنے رب کے خوف سے مشفقون ڈرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہر گروہ اپنے حال پر جو ہے کیا ہوتا ہے، خوش رہتا ہے، ہر گروہ۔ کیوں؟ کس کے سبب؟ چونکہ انہیں یہ جو لگنے والا دھوکہ ہے نا، جو خوشحالی والا ہے، یہ دھوکہ ہے خوشحالی والا کہ میرے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے، اگر میں برائی ہوتا، اگر میں اللہ کے نزدیک برا ہوتا تو پھر اتنا مال اور اتنی دولت، معاشرے میں عزت ہے، لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں۔ یعنی اس کا یہ گمان ہے، یہ خوشحالی والا، عہدے والا، سلوٹ لگنے والا، درہم دینار چاندی اور محلات، کوٹھیاں اور کاریں، یہ وہ دھوکہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا کر رکھا ہے، مہلت دے رکھی ہے۔ ہاں یہ وہ دھوکہ ہے، ہاں جی۔ اور یہی دھوکہ، اور وہ کہتے ہیں آخر اللہ ہم پر راضی ہے تو دے رہا ہے نا، اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں اتنا مال دولت، اللہ ہر دنیا کی ہر نعمت کیسے؟ یہ اللہ راضی ہونے کی، جو ہم پر اللہ راضی ہے نا، اس کی یہ دلیل ہے کہ اللہ ہم دے رہا ہے۔ اور یہی بات کس نے کہی تھی؟ کفار نے، اور آج بھی کہتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں، سورۃ سبا کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس مال ہے، مال کی فراوانی ہے، اولاد کی فراوانی ہے، لہٰذا ہم مال اور اولاد میں کثرت میں ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ وما نحن بمعذبین، ہمیں کیسے ہو سکتے ہیں، ہم پر تو اللہ راضی ہے، اس لیے تو ہمیں نواز رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو تنبیہ فرمایا اس آیت کے اندر، کن کو تنبیہ؟ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، سبق اسباق، کہ دیکھو یہ دنیا داری کا، یہ مال و دولت کا لالچ مت کرنا، یہ معیار نہیں ہے کامیاب ہونے کا، اللہ کی رضامندگی کا، کہ اللہ کے قرب کا یہ معیار نہیں ہے کہ میرے پاس مال بھی ہو، دولت بھی ہو، کوٹھیں بھی ہوں، کاریں بھی ہوں، عہدہ بھی ہو اور سب کچھ ہو تو لہٰذا پھر یہ ہے میں کامیاب ہوں، اللہ مجھ پر راضی ہے۔ یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، وہ ہے ایمان، وہ ایمان اور تقوی ہے، ایمان اور تقوی ہے۔ جس کا ایمان ہے، تقوی ہے، وہ کنگال ہے، تنگ دست ہے، غریب ہے، اللہ کے کاغذوں میں اللہ کے نزدیک بہت عزت والا ہے، بہت عزت والا۔ اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرف ابو جہل، ابو لہب، چمکتا ہوا چودھری ہے، سردار، حکمران کھڑا ہوگا، ایک طرف بلال ہوگا، کالا حبشی، ہونٹ موٹے، آنکھیں چنی، کالا رنگ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے گا میرے اس بلال کی قیمت تو بتاؤ کتنی ہے؟ سارے مر کھپ تو سکتے ہیں مگر بلال کی قیمت بتا نہیں سکتے۔ غریب ہے، غلام ہے، بلال کون ہے؟ غلام ہے، غلام حبشی غلام، غریب، کپڑے بھی صحیح پانے کو نہیں، جوتی پرانی پھٹی ہوئی، کپڑے بھی تہمت لگے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ اگرچہ لوگوں کی نظروں میں ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جوتی نہیں ہے، ہاں جی، یہ تنگ دست ہیں، غریب ہیں، انتہائی مفلس ہیں، مگر میرے پیغمبر جب یہ آپ کے پاس ہے نا، آپ ان کا استقبال فرمائیں، آپ ان کا استقبال کریں اور ان کو بٹھائیں اپنے پاس، محبت کریں اور ان کو سلام کہیں، اور میرا سلام بھی دینا ان کو کہ اللہ بھی تم پر سلامتی کرتا ہے، اور ان کو کہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنی رحمت جو ہے اپنے ذمے تمہارے اوپر فرض کر دی ہے۔ یہ ہے وہ ایمان کی، یہ ایمان کی دولت جو ہے۔ چلیے آگے فرمایا بل لا یشعرون، یعنی ان کا یہ گمان درست نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ مال اولاد کی یہ فراوانی انہیں مہلت دینے کے لیے، ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ہے۔ جن کے پاس یہ مال دولت ہے نا جی، اگر ایمان نہیں، عمل نہیں، عقیدہ نہیں،
تو ان کے پاس فراوانی ہے، وہ مت خیال کریں کہ ہم پر اللہ راضی ہے، بلکہ اللہ ان پر اپنی حجت کو تمام کرنے کے لیے یہ ان کو دنیا کی نعمتیں دے رہے ہیں، اللہ راضی ہونے پر نہیں دے رہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں سارے ہم ان کو مال میں جلتی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں ان پر راضی ہوں یا وہ مجھے خوش لگتے ہیں یا محبوب ہیں، نہیں، بلکہ میں ان کو بطور مہلت دے رہا ہوں، بطور حجت دے رہا ہوں، تاکہ تمام حجتیں جو ہے وہ پوری ہو جائیں اور وہ گناہوں میں اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں۔ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنی حقیقت کو دیکھ لیں، کیا کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں، جو مرضی کر لیں، مگر جب میری گرفت آئے گی، پکڑ آئے گی تو پھر فرمایا قرآن، اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا انہیں میں ڈھیل دے رہا ہوں اس قدر کہ ان کے گناہوں کا پیمانہ اور لبریز ہو اور پھر بھرپور طریقے سے ان پر گرفت کی جائے گی۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں کمی محسوس نہ کرے، وہ فکر کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رسی دراز کی جا رہی ہے۔ ہاں، یہ ایک قانون بتا دیا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے اور پھر فراوانی ہو رہی ہو، اور وہ یہ سمجھ لے کہ جو مجھے توفیق نہیں مل رہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور رسول کی اطاعت کرنے اور اسلام کے مطابق زندگی، تو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ میرے لیے کیا ہے، بربادی کا سامان ہو رہا ہے، اللہ مجھے ڈھیل دے رہے ہیں۔ اگلی آیت میں ان الذین هم من خشیتہم جو ہے، یہ مضمون بھی الگ ہے، کل اگلی آیت کو ساتھ ملا کے پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ دعا کر دیں اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔